محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانسان حریص فیما منع، الانسان انسان، حریص وہ لالچی ہے، فیما اس کا، منع جس سے منع کیا جائے۔ انسان اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ انسان اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں انسان کی ایک بہت ہی بری خصلت اور طبعیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان طبعاً بہت لالچی ہے۔ اسے جتنا بھی ملے وہ مزید اور مزید کی تگ و دو اور تلاش میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کروں۔ اس کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ان چیزوں میں تو اس کی لالچ کی انتہا دیکھنے کی لائق ہے جن سے اس کو خصوصی طور پر منع کیا گیا ہو۔ وہ چیزیں اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت، خوشنما اور دلکش و مزین نظر آنے لگتی ہے۔ ان کے حصول اور طلب میں وہ اس قدر اندھا اور پاگل ہو جاتا ہے اور اس کی لالچ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کو بھی پرواہ میں نہیں لاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی یعنی پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ اس کی ناراضگی اور نافرمانی سے بھی نہیں گھبراتا، وہ نتائج اور انجام کو خاطر میں نہیں لاتا کہ اس حرص اور لالچ کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ محض وقتی سرور اور خوشی کی خاطر وہ ان سب چیزوں، ان سب ممنوعات میں خوشی خوشی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے جن سے اس کو منع کیا گیا ہوتا ہے، جن سے اس کو روکا گیا ہوتا ہے، اور یوں وہ خود کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور بالآخر خود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے پیچھے چل کر چیزوں کے صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، صرف ان کے وقتی سرور سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ انجام اور نتائج کو بھی مد نظر رکھیں اور سوچیں اور سوچتے رہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام ہمیں ہلاکت تک لے جائے، ہمیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرص و ہوس اور اس جیسی دیگر بری صفات اور نفس کی شرارتوں اور حیلہ سازیوں سے محفوظ فرمائے، بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی لغوی، صرفی و نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ اب آئیے اس جملہ کی، اس مقولے کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الانسان حریص فیما منع، الانسان حریص فیما منع، انسان اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو روکا جائے، جس سے اس کو منع کیا جائے۔
لغوی و صرفی تحقیق حریصن لالچی، لالچ کرنے والا. یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. واحد مذکر صفت کا صیغہ ہے اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے اور باب ضربہ یضربو سے آتا ہے. اس کی جمع یعنی حریصن کی جمع حراسن، حرساءن، حراسن آتی ہے اور اس کا مصدر ہے حرسن لالچ کرنا، اور صرف صغیر ہے حرس یحرسو حرسن، حرس یحرسو حرسن فہو حارسن. فی یہ حرف جر ہے اور ما یہ اسم موصول ہے، ما یہ اسم موصول ہے. اسم موصول وہ اسم غیر متمکن ہے جو صلہ کے بغیر، اسم موصول وہ اسم غیر متمکن ہے جو صلہ کے بغیر جملہ کا جز تام نہ بن سکے. جیسے جاء الذی نصرنی، جاء الذی آیا وہ شخص، نصرنی جس نے میری مدد کی. تو اور اسی طرح ھذا الذی ابوہ عالم، یہ وہ شخص ہے جس کا باپ عالم ہے. تو ان دونوں جملوں میں آپ دیکھیے الذی یہ اسم موصول ہے. جاء الذی، یہاں پر الذی کو آپ دیکھیے اس جملے میں اور اس جملے میں یہ اسم موصول ہے. الذی جو اسم موصول، اور اسم موصول اس وقت تک جملہ کا جز تام نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بعد بطور صلہ ایک جملہ نہ آئے. یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر آپ پہلے مثال میں دیکھ لیجئے جاء الذی نصرنی، اس میں یہ نصرنی جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ الذی اسم موصول کے لیے صلہ ہے. تو الذی اسم موصول اور صلہ نصرنی مل کر یہ جاء فعل کے لیے کیا بنتا ہے؟ یہ جاء فعل کے لیے فاعل بنتا ہے. یعنی الذی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کا جز تام بن گیا. صرف الذی یہ جملہ کا جز تام نہیں بن سکتا، آپ نے اندازہ لگا لیا. اسی طرح دوسرے جملے پر بھی دوسرے جملے کو بھی آپ دیکھ لیجئے، دوسرے جملے کو بھی آپ بغور دیکھ لیجئے. ھذا الذی ابوہ عالم، اس میں یہ ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور الذی یہ اسم موصول ہے اور ابوہ عالم یہ اس کا صلہ ہے. الذی یہ اسم موصول ہے اور ابوہ عالم یہ اس کا صلہ ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے. پہلے مثال میں نصرنی جو کہ صلہ آ رہا تھا وہ جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرے مثال میں ابوہ عالم جو کہ صلہ ہے، جو کہ صلہ آ رہا ہے ابوہ عالم، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صلہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ابوہ عالم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ الذی کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے. تو الذی اسم موصول اور ابوہ عالم صلہ مل کر یہ ھذا مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ صرف الذی یعنی صرف اسم موصول یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ یہ اپنے صلے کے ساتھ نہ مل جائے، اور جب یہ اپنے صلے کے ساتھ مل جائے تب یہ جملہ کا جز تام بن سکتا ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیے اس مثال میں الذی ابوہ عالم، تو یہ الذی اسم موصول اپنے صلے ابوہ عالم کے ساتھ مل کر جملے کا جز تام خبر بن گیا. پہلے مثال میں جملے کا جز تام فاعل بن گیا. الذی نصرنی یہ فاعل ہے جاء فعل کے لیے، اور الذی ابوہ عالم دوسرے جملہ میں یہ ھذا مبتدا کے لیے خبر ہے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ صرف اسم موصول یہ جملے کا جز تام نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بعد ایک جملہ بطور صلہ نہ آئے، پھر یہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کا جز تام بنتا ہے. تو یہ ما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے.
ما یہ اسم موصول ہے، اور یہ بھی جملہ کا جز تام نہیں بن رہا جب تک کہ اس کا بعد والا جملہ جو کہ اس کا صلہ ہے اس کے ساتھ یہ مل نہ جائے۔ بعد میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ منع، روکا گیا وہ ایک مرد، روکا گیا وہ ایک مرد، روکا گیا۔ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ باب فتح یفتح سے آتا ہے، منع یمنع، اس کا مصدر ہے منعن، منع کرنا، روکنا، اور صرف صغیر ہے منع یمنع منعا فہو مانع۔ نحوی تحقیق، الانسان حریص فیما منع، اس کی نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ انسان اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو روکا جائے۔ تو یہاں پر آپ اس کی نحوی تحقیق دیکھ لیجئے۔ الانسان یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع لفظاً مبتدا ہے۔ الانسان اس جملہ میں یہ مرفوع لفظاً مبتدا ہے۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے۔ اور یہ مرفوع لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر آپ دیکھیے باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ یہ نون پر جو پیش آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ دیکھیے باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے۔ اس کے شروع میں آپ یہ لام دیکھ لیجئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معرف باللام کہتے ہیں، معرف باللام۔ تو یہ معرفہ ہے اور مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، عموماً مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ اور حریصن یہ مرفوع لفظاً، یہ مرفوع لفظاً صیغہ صفت ہے، مرفوع لفظاً صیغہ صفت۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے خبر بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں حریصن پر اس میں یہ تنوین جو ہے پیش جو ہے تنوین کی صورت میں اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، تو یہ مرفوع لفظاً ہوا، اور یہ صیغہ صفت ہے کیونکہ یہ صفت کا معنی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں حریصن یہ صفت ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور وہ اس کا فاعل ہے۔ حریصن کے اندر حریصن کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے یعنی پوشیدہ ہے، جو کہ اس کا یعنی حریصن کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر الانسان مبتدا کی طرف راجع ہے، یعنی الانسان یہ مرجع ہے اور ہوا ضمیر یہ راجع ہے۔ تو حریصن صفت کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے اور وہ اس حریصن کا فاعل ہے جو کہ الانسان مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ الانسان مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور ما یہ مجرور محلاً اسم موصول ہے۔ مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، اور یہ اسم موصول ہے کیونکہ یہ اسماء موصولہ میں سے آتا ہے۔ یہاں پر یہ بطور اسم موصول استعمال ہوا ہے۔ اس کا اسم موصول کے علاوہ اس کے اور بھی استعمال ہے، لیکن یہاں پر یہ ما جو ہے یہ بطور اسم موصول استعمال ہوا ہے۔ یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے، انشاءاللہ بعد میں پھر کسی جگہ تفصیل کر لیں گے۔ منع یہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، منع کا نائب فاعل ہے ہوا، اور یہ اسم موصول ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اسم موصول ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فعل منع اپنے نائب فاعل ہوا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ منع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو کہ بطور صلہ آ رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ ضرور آئے گا،
اور وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ جملہ اسم موصول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے۔ تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر جملہ کا جو ہے یہ جزء تام بنتا ہے۔ اکیلے اسم موصول یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اسم موصول جو ہے یہ جب اپنے صلے کے ساتھ مل جائے گا تو یہ پھر جملہ کا جزء تام بنے گا۔ تو صلہ کیا ہے؟ صلہ منعہ ہے، یہاں پر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ دیکھیں فعل منعہ اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، یہ صلہ ہوا اسم موصول ما کے لیے۔ تو اسم موصول ما اور صلہ منعہ ہوا یہ وہ ضمیر ہے جو منعہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ تو موصول صلہ مل کر موصول یعنی ما اور صلہ یعنی منعہ مل کر جملہ کا جزء تام مجرور بن گیا۔ مجرور یہ جملہ کا جزء تام ہوتا ہے، پورا جز ہوتا ہے۔ مجرور یہ جملہ کا پورا جز ہوتا ہے، جزء تام یعنی پورا جز، مکمل جز۔ جس طرح خبر، مبتدا، فاعل، فعل، مفعول بھی یہ جملہ کا جزء تام ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مجرور یہ بھی جملہ کا جزء تام ہوتا ہے۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ موصول اور صلہ مل کر یہ جملہ کا جزء تام بنتے ہیں، اور وہ جزء تام وہ خبر بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی، اسی طرح فاعل بھی، مفعول بھی اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ جزء تام وہ کیا ہے؟ وہ مجرور ہے۔ موصول صلہ مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ کا جزء تام مجرور بن گیا۔ تو موصول ما اور صلہ منعہ مل کر مجرور محلاً، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ ما منعہ پر کیا داخل ہے؟ فی حرف جر، فی ما منعہ، تو چونکہ اس پر فی حرف جر داخل ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور ہوا۔ اور اس کا اعراب محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں ما ہے، اور ما یہ موصول ہے، اور اس میں موصول یہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہوگا۔ تو مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر فی حرف جر داخل ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے۔ پھر جار مجرور، جار یعنی فی اور مجرور یعنی ما منعہ مل کر ما منعہ ہوا اس کے اندر وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ تو جار یعنی فی اور مجرور ما منعہ مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے صیغہ صفت کے ساتھ، صیغہ صفت حریصن کے ساتھ۔ صیغہ صفت حریصن اپنے متعلق فی ما منعہ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ مرفوع محلاً ہو کر خبر۔ شبہ جملہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ یعنی حریصن صفت ہے، یہ یعنی حریصن یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور جس جملہ کے شروع میں صفت آئے، اسی طرح اسم مفعول، اسم فاعل، اسم تفضیل وغیرہ آئے تو اس جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ، کیونکہ یہ سب چیزیں شبہ جملہ ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت، یہ سب شبہ جملہ ہے۔ تو جس جملہ کے شروع میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس جملہ کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی جملہ کے شروع میں فعل آئے تو اس جملہ کو فعلیہ، اسی طرح جس جملہ کے شروع میں اسم آئے تو اس جملہ کو جملہ اسمیہ، اسی طرح جس جملہ کے شروع میں اسم فاعل، اسم مفعول، صفت، اسم تفضیل آئے تو اس جملہ کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس جملہ کے شروع میں صفت حریصن آیا ہے تو اس وجہ سے یہ جملہ کیا ہے؟ شبہ جملہ ہے۔ اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، اور خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہے، یعنی یہ مرفوع محلاً ہے۔ اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور نکرہ عموماً، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر ہے چونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔
اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر ہے۔ مبتدا الانسان اور خبر حریص فیما منع مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا الانسان اور خبر حریص فیما منع مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الانسان حریص، الانسان حریص فیما منع، الانسان انسان، حریص وہ لالچی ہے، فیما منع، فیما اس چیز کا، منع جس سے اس کو منع کیا جائے، جس سے اس کو روکا جائے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان وہ اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو روکا جائے، انسان اس چیز کا لالچی ہے، اس چیز کا حریص ہے جس سے اس کو روکا جائے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔